وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر کے ایک درے پر کھڑا کیا، اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمان فاتح ہو چکے ہیں اور مال غنیمت صحابہ کرام جمع کر رہے ہیں، تو مسلمان وہاں سے اترے اور وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جس نبی کی قیادت میں آپ یہ جنگ یا غزوہ لڑ رہے ہو تو اس نبی کی قیادت میں آپ کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی خیانت کر دے کسی کے مال میں۔ وَمَن يَغْلُلْ بِمَا يَأْتِ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ روز قیامت اللہ رب العالمین کے حضور جب پیش ہوگا اس خیانت کے ساتھ پیش ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تمہیں پورا حساب دیا جائے گا جو تم نے کمایا، اور ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنْ تَبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اور ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو نافرمان ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے کہ نبی کبھی خائن نہیں ہو سکتا۔ بدر کے موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی، اس چادر کو صحابہ کرام نے گم پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کسی کی استطاعت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ پیارے حبیب سے پوچھ لیں کہ یہ چادر کدھر گئی۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں یہ سوچا کہ یہ جو سرخ رنگ کی چادر ہے شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اس وجہ سے نہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھائی ہے، کیونکہ یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا حق بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات اس ضمن میں اتاری وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جمع تھے، ایک مارکے سے آئے، لگ بھگ خیبر کا مارکہ تھا، تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، تو ایک شخص کا نام آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے جنتی نہ کہو، کیوں کہ اس نے فلاں موقع پر ایک چادر اٹھائی تھی جو آج اسے وہ چادر آگ کی بن کر کے اسے لپیٹے ہوئے ہے، تو یہ جنتی نہ کہو اسے۔ اور جو منافق کی خصلتیں ہیں اللہ کے رسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد اب یہ بند ہو گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ کیوں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اگر وہ خصلتیں کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو وہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے اور توبہ استغفار کرے۔ وہ خصلتیں کیا ہے؟ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولے گا، جب اسے امانت دی جائے وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ نبی کسی چیز کے اندر خیانت کرے، اور خائن
علامت ہے اس شخص کی جس کے اندر نفاق ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔